کی پہچان یہ ہے کہ جب تو اللہ کو بھول جائے تو وہ تجھے اللہ کی یاد دلا دے، جب تو غلط کرے تو وہ تجھے ٹوک دے۔ حیرت ہے، چوری کرنے میں لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کو دوستی کا نام دیتے ہیں، افیئر کرنے میں لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے میں دوستی کا نام دیتے ہیں، کسی لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنے میں سپورٹ کرنے کو لوگ دوستی کی وفا کا نام دیتے ہیں۔ واللہ یہ دوستی نہیں بلکہ بدترین دشمنی ہے جو جہنم کے راستے پر لے کر جا رہی ہے۔ وقت کا خادم یعنی کہ وزیر مالیات جب اس کو بلایا جاتا ہے اور امیر المومنین کہتے ہیں 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دو، تو وہ کہتا ہے میں ضرور دے سکتا ہوں، لیکن آپ اس بات کی مجھے گارنٹی دے دیں کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے۔ اگر آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، اس کی گارنٹی آپ مجھے دے دیں تو میں 1 مہینے کی تنخواہ کو پیشگی دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا واللہ مہینے کی کیا، میں تو 1 لمحے کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں زندہ رہوں گا۔ تو اس نے کہا معافی چاہتا ہوں کہ میں جب آپ مہینے بھر کی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتے تو میں آپ کو 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ دے کر اللہ کی عدالت میں مجرم کیسے بن سکتا ہوں۔ آپ نے غصہ نہیں کیا، ورنہ کوئی اور بادشاہ ہوتا تو گردن جو ہے وہ اڑا دی جاتی اور زنجیروں میں چکر کے خدا جانے کیا سلوک کیا جاتا، مگر امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، اور بچیوں سے کہا بیٹی جب تمہارے بابا کی 1 مہینے کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے تو 1 مہینے کی تنخواہ تمہیں پیشگی نہیں مل سکتی، اس لیے دھلے ہوئے کپڑوں پر عید کر لو۔ اور اسلام کی تاریخ گواہ ہے لاکھوں مربع میل زمین پر حکومت کرنے والے حاکم کی بیٹیوں نے دھلے ہوئے پرانے کپڑوں پر عید کی۔ یہ اسلامی عید ہے۔ یہ ہے آج کیا ہو گیا میری قوم کو، نہ آج ہم حلال میں تمیز کر رہے ہیں نہ حرام میں تمیز کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ظالموں کا ظلم ہے۔ اللہ اکبر، ورنہ مسلمان اگر واقعی ایمان والا بن جائے تو آج بھی اللہ کی مدد کو نادر ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں مشکات شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا، صاحب مشکات لکھتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ غور کریں، صاحب مشکات لکھ رہے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب تم میری فرما برداری کرتے ہو، توجہ فرمائیں حدیث پاک کا مفہوم پیش کرو، اللہ پاک فرماتا ہے جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کرتا ہوں، تمہارے پیار پیدا کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا جب تم میری نافرمانی کرتے لگتے ہو، جب تم میری نافرمانی کرنے لگتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں۔ آج ظلم کی داستان پر سب رو رہے ہیں، لیکن کبھی سوچا ظالم ہم پر کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ ظالم حکمرانوں کے مسلط ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کسی ایک ملک کی داستان نہیں ہے کہ کہیں کم کہیں زیادہ، ہر ملک کا حال، کہیں پر کم ہے کہیں پر زیادہ، یہ سب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے حدیث قدسی میں جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہاری نفرت پیدا کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کے دل میرے دست قدرت میں ہے، میری مٹھی میں، جیسا کہ اس کی شان ہے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے لوگوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا کہ اس کی انگلیوں کی شان ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں اور ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہوں، وہ تم پہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ اٹھتی ہوئی لاشیں، یہ آبروؤں کا جلالہ، یہ گھروں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں، یہ اجڑتے ہوئے شبستان، یہ اجڑتے ہوئے نشیمن، یہ گھروں پر چلتی ہوئے مشینیں ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ مصیبتیں آج ہے۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے اللہ کے حکم سے ہمیں آگاہ کر دیا تھا جب تم خدا کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرمائے گا اور ان کے دل میں تمہاری نفرت پیدا فرما دے گا۔ آج دیکھو آج ہی کا دن ہے، لیکن خود سوچو اپنے آپ میں ڈوب کر کے گزری ہوئی شب جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں،
جو شب عید ہے ليلة الجائزہ نے کیسے گزاری؟ صرف شب برات عبادت اور دعا کی کوئی بات نہیں ہے، جتنی اہمیت اللہ کے رسول نے شب برات اور شب قدر کی بتائی ہے، اتنی اہمیت اللہ کے رسول علیہ السلام نے ليلة الجائزہ شب عید الفطر کی بھی بتائی ہے، شب عید الاضحیٰ کی بھی بتائی ہے۔ جن 5 راتوں کا تذکرہ اللہ کے رسول نے ایک ساتھ فرمایا اس میں سے ليلة الجائزہ بھی ہے۔ ذرا سوچو ہم نے کل کی رات کیسے گزاری؟ موبائل میں گیم کھیل کر، پوری رات جاگ کر، خون حبان کر کے، خدا جانے کیا کیا کیا، یہی ہے۔ اور اب جانے کے بعد پلان یہ ہوگا کہ چند لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد سو جائیں گے، جب نیند سے بیدار اٹھیں گے تو پھر کون سی اچھی فلمیں لگی ہوئی ہیں پھر ہم اس کی طرف جائیں گے، یا پھر پکنک پر جائیں گے تو پکنک پر جاتے ہوئے یا تو ہم کسی کی عزت سے کھلواڑ کریں گے، یا تو گانے سنیں گے، یا پھر مسلمانوں کا نام بدنام کریں گے، یا پھر روڈ پر اتنی تیز بائک چلائیں گے کہ 2-4 ایکسیڈنٹ کے حادثات کا کلنک شہر کی پیشانی پر اور ایک اضافے کی شکل میں نمودار ہوگا۔ یہی ہے ہماری عید۔ مسلمان تو وہ تھا جس کے چلنے کو دیکھ کر لوگ چلنا سیکھتے تھے، جس کے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ بیٹھنا سیکھتے تھے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اتنی تیز بائک کیوں چلاتے ہیں جس میں آپ کی جان کو خطرہ ہو؟ یہ بھی تو خودکشی کرنے کا گویا کہ ایک طریقہ ہی ہے۔ مفتیان کرام فیصلہ فرمائیں گے، میں اس کو ڈائریکٹ خودکشی تو نہیں کہتا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک راستہ ہے خودکشی کرنے کا۔ اتنی تیز بائک چلانا کہ آپ انجام سے بے خبر ہیں۔ جس مذہب کے اندر توجہ فرمائے، جس مذہب کے اندر اگر کمزوری کا خوف ہو تو نفل روزے سے منع کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان مبارک میں کمزور ہو جائے گا وہ شب برات کے بعد روزے سے پرہیز کیا کرے۔ کہ اگر اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اتنا کمزور ہو جائے گا شب برات کے بعد کے روزے سے کہ رمضان شریف میں کمزوری آ جائے گی، روزہ نہیں رکھ سکے گا، آقا فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ نفل روزہ چھوڑ دے۔ جس مذہب نے کمزوری سے بچنے کے لیے نفل روزہ چھوڑنے کا حکم دیا، جس مذہب نے کمزوری سے بچنے کے لیے پوری رات عبادت کرنے سے منع فرمایا کہ کہیں کمزور نہ ہو جاؤ، آپ مجھے بتائیں اگر وہ قوم اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی ہے اور اس کو فیشن بنا دیا گیا ہے تو بتائیں مسلمانوں کیا ہے؟ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تمہاری جان اللہ کی امانت ہے، اگر تم بیمار پڑے اور تم نے اس کا علاج نہیں کرایا اور اسی بیماری میں تم مر گئے تو قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے علاج کیوں نہیں کرایا تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جان اتنی اہم ہے کہ اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ عطا کیا اس نعمت کو اور آپ اس کو یوں ہی تیز بائک بھگانے کے چکر میں ختم کر دیں گے؟ اپنی جان کو کم سے کم اپنے مستقبل کو دیکھو۔ اگر آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ ہیں کم از کم آپ اس کی طرف غور کرو۔ اگر آپ کے ماں باپ بولے تو آپ ان کی طرف دیکھو۔ اگر آپ کی بہنیں شادی کے لیے باقی تو ان کی طرف دیکھو۔ ہمارے مذہب نے اس کی اجازت نہیں دی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تیز بائک بھگانے میں کیا ملتا ہے؟ آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، دو جملے دوست کہہ دیں گے یار تم تو بڑا ہیرو کی طرح تیز گاڑی بھگاتا ہے، ماں جاؤ گے تو کون آئے گا؟ میرے عزیز دنیا تو اتنی بے وفا ہے کہ باپ کے جنازے میں بیٹا بھی شریک نہیں ہوتا، بیٹے کے جنازے میں کورونا کے دور میں باپ بھی شریک نہیں ہوا۔ یاد رکھنا غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن غالب کہتے اپنے دوستوں سے شکوہ کرتے ہوئے ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ لوگ اتنی بے وفا دیو بھائیوں کا حال یہ ہے تو میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں عید بناؤ بھائیوں، ایسی بناؤ کہ اسلام بدنام نہ ہو، مسلمین بدنام نہ ہو۔ اور یاد رکھنا کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنا، کسی کے پودے توڑ دینا، کسی کے گارڈن کو توڑ دینا، کسی کی عزت پر حملہ آور ہونا یا کسی کو اسلام سے بدتر کرنا، معاذ اللہ حالات موجودہ حالات کے تناظر میں اگر کوئی یہ ذہن لے کر کے بیٹھا ہے کہ ہم لوگوں کو موقع دیں گے انہیں جو ہے وہ لوگوں کے لیے آزمائش اور امتحان بننے کے لیے، تو یاد رکھنا آپ ایسا نہ کریں۔ ہم امن و پسند لوگ ہیں، اپنے امن و امان کو قائم رکھتے ہوئے ہم اپنی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہوئے امن و امان کے قیام کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں گے، عید کی خوشیاں تقسیم کریں گے، عید کی خوشیاں لیں گے، عید کی خوشیاں دیں گے۔ تو میں دور
بہت چلا جا رہا ہوں، اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا اور تمہاری نفرت ان کے دلوں میں پیدا کر دے گا تو تم پر ظلم کریں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیں آج ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، نام توڑنے کمی کرنے والوں پر کیا اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا؟ کیا آج ہمارے سماج میں نام توڑنے میں کمی نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر! کیا قوم لوط پر عذاب نہیں آیا تھا بدفعلی کی بنیاد پر؟ کیا ہماری قوم آج بدفعلی میں مبتلا نہیں ہے؟ اللہ اکبر! کیا نبیوں کا مذاق اڑانے اور بے ادبی کرنے کی بنیاد پر ان پر عذاب نہیں آیا تھا؟ کیا آج انبیاء کے لیے لوگ ہلکی الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سارے جرائم ہو رہے ہیں۔ اور سن لو، سارے مشکلات لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب تم میری نافرمانی کرو گے تو ظالم حکمراں مسلط کر کے ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا کروں گا جو تم پہ ظلم کریں گے۔ پھر فرماتا ہے اور پھر تم ان کے سامنے گر گراؤ گے، تم ان کے سامنے گر گراؤ گے۔ دیکھو حدیث قدسی آج سے 1450 سال پہلے گویا کہ آپ کے حالات بیان کریں، گر گراؤ گے، چاپلوسیاں کرو گے، اور ان کی خوشی کے لیے اسلام کی حدوں کو توڑو گے، جان بچانے کے لیے اسلام کی حدوں کا خون کرو گے، گر گراؤ گے، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے مگر ان کے سامنے گر گرانے سے تمہاری بگڑی نہیں بنے گی۔ کتنا بھی گر گرا لو، کچھ بھی کر لو، تحریکیں چلا لو، کچھ بھی کر لو، فرمایا جا رہا ہے کہ کام نہیں بنے گا۔ پھر میرا اللہ فرماتا ہے اگر گر گرانا ہے تو اپنے جیسے ظالم حکمرانوں کے سامنے گر گرانے کی بجائے اللہ فرماتا ہے میرے بارگاہ میں گر گراؤ اور میری بارگاہ میں رجوع کرو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے جرائم سے توبہ کرو اور میری طرف پلٹو اور میرے وفادار بنو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے حالات کو تبدیل کر دوں گا۔ حالات بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں آپ سدھر جائیں، آپ کہتے ہیں میں سدھر جاؤں، یہ آپ اور آپ کے چکر میں سارا ستیاناش ہو رہا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے میں عہد کروں میں نے سدھرنا ہے، میں عہد کروں میں نے نمازی بننا ہے، میں عہد کروں میں نے اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرنا ہے، میں نے عہد کرنا ہے میں نے ناپتوں میں کمی نہیں کرنا ہے، میں نے عہد کرنا ہے لین دین میں نے کلیئر رہنا ہے۔ سوچیے تو صحیح، آج ہم وہ مسلمان کہاں جو سلطان کے چبوترے سے اللہ کے رسول نے بنایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف 9:15 پر کھینچتے ہیں۔ 9:30 بجے جماعت کا وقت ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں شاید تو اعلان کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہو گئے تھے، امیج 9 بجے کی چلائی گئی اور پھر ٹائم 9:30 کا پتہ نہیں کسی وجہ سے ہو گیا ہوگا۔ تو میری گزارش ہے کہ ہم 9 بجے ٹھیک 9:30 بجے ٹھیک انشاءاللہ جماعت کھڑی کریں گے۔ ابھی نماز کا طریقہ بتایا جائے گا، لیکن وہ اتنے وقت تک جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے میں آپ کو بتاؤں کیسا مسلمان تھا، کیسا مسلمان تھا وہ جس کو رسول اللہ نے صفہ کے چبوترے سے سنبھالا۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ آج کا مسلمان دیکھیں اور اس دور کا مسلمان، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے ایک شخص کے بارے میں مقدمہ پیش کیا گیا اور جو کہ فاروق اعظم کے دربار میں ان کی عدالت میں فلاں شخص ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اسلامی جو عدالت اس دور میں ہوتی تھی اس میں جو ہے وہ فیصلہ برسوں کے بعد نہیں ہوتا تھا بلکہ بہت جلدی ہوتا تھا، تحقیق بھی ہو جاتی۔ فاروق اعظم نے اصحاب رسول سے پوچھا بتاؤ کہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور دیکھو مسلمان کیسا ہوتا ہے اور ہم کیسے مسلمان ہیں۔ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا کہنا ہے فلاں کے بارے میں؟ ایک صحابی جوان کھڑے ہوئے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں وہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی۔ صحابی کہہ رہے ہیں ایک صحابی کے بارے میں وہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ حالانکہ ہمارے عقیدے میں حضور کے ہر صحابی نیک ہیں، بڑے چاہ ہیں، وہ سب کے سب عادل ہیں، ثقہ ہیں،
ہمارا عقیدہ ہے. لیکن چونکہ وہ صحابہ کا دور تھا، وہ سب لوگ صحابہ سے ایک دوسرے کے متعلق باتیں کر سکتے تھے. چھوٹوں کو حق نہیں بڑوں کے متعلق ہلکے الفاظ کہنے کی. فاروق اعظم نے فرمایا تم نے اس کو نیک کہا، اچھا کہا، پرہیزگار کا، دیندار کا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ امیر المومنین نے فاروق اعظم کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کیا تھا بتائیں جس پہ آپ اور ہم پھنس رہے ہیں. وہ جوان کہتے ہیں امیر المومنین، وہ مسجد میں بہت پہلے آ کر کے بیٹھتے ہیں اور بہت کثرت سے مسجد آتے جاتے ہیں. امیر المومنین فرماتے وہ مسجد کثرت سے آتا جاتا ہے، مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے، اسی لیے نیک، پرہیزگار اور دیندار کہہ رہے. کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ نہیں. اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ نہیں. اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ نہیں. فرمایا جب تم نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا، لین دین نہیں کیا، اس کے پڑوس میں نہیں رہے، اس لیے تمہیں اس کے متعلق یہ گواہی دینے کا حق نہیں ہے کہ وہ اچھا بندہ ہے. اس لیے کہ مسجد میں کسی کو دیکھ کر یہ طے کر لینا کہ وہ اچھا ہے اور اس کے ساتھ لین دین نہ کرنا. آپ دیکھیں مسلمان کو کوئی قرضہ دے کر دیکھیے، چپل جیت جائے گی آپ کو قرضہ واپس نہیں ملے. لوٹ کھسوٹ ہر آئے دن گنبد و مینار کے شہر میں اخبار کی سرخیوں میں آتا ہے، وہ اتنے کا دفعہ ہو گیا، اتنے لوگ اس میں مبتلا کر کے ہو گیا. یہ حالات لوگوں کو حیرت نہیں ہوتی اس پر. کسی کا لے کر کے چرا لینا، غصب کرنا، رکھ لینا اور اس کے بعد پھر سوچنا کہ میں تو نمازی ہوں، میں تو نیک ہوں، پریشان ہوں. آئیے شرح الصدور میں خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، توجہ فرمائیں حدیث پاک کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے، وہ بقیع جس میں ہم سب دفن ہونے کی دعا کرتے ہیں، اس بقیع میں گئے. ایک صحابی کہتے ہیں میں ساتھ میں تھا، حضور کا کوئی چیز حیرت کی بجائے آدمی کہتا ہے تو میں سوچا حضور مجھ سے کہہ رہے ہیں. میں ہٹا، حضور مجھ سے کہا، تجھ سے نہیں، یہ قبر والے. اللہ کے رسول قبر والے کے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں. حضور اس قبر والے کو کیا ہوا؟ توجہ کریں، میں پوری گفتگو یاد رہے، یہ حدیث دل پہ لکھ کر لے. بالخصوص میرے وہ جوان جو چوری پر دلیر ہو رہے ہیں، قرض لے کر غصب کر جائیں، کسی چیز کو لے کر ہڑپ کرنے میں وہ ڈرے بھی نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں کہ کل دین نماز، روزہ، حج اور زکات ہے. اسلام مکمل دین ہے، مکمل نظام حیات ہے. اگر پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن تک اللہ تمہاری عبادت قبول نہیں فرماتا. تمہاری دعائیں روتے روتے آنکھیں سوج جائے، دعائیں قبول نہ ہوگی. اگر پیٹ میں حرام موجود ہے، بدن پر حرام کپڑے موجود. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بہت رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، تو مولا اس کی دعا قبول کر لے. نبی کی تعریف بھی شامل ہو گئی. ارشاد ہوتا عیسیٰ یہ روتے روتے مر بھی جائے تو قبول نہ کریں گے. اور اس کے اس سے اتنے ناراض کیوں ہے؟ ارشاد ہوتا ہے جو کپڑا پہنا ہے اس میں 1 درہم حرام کی ملاوٹ ہے اور دعا کر رہے اس لیے قبول نہیں کرے. آج ہم بس یہ سوچیں کہ ہم سب بس عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، روزے رکھیں، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو جائیں. صحابہ کرام کثرت عبادت سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اعمال بظاہر کم تھے مگر وہ گناہوں سے بچنے کی زیادہ کوشش کرتے تھے. اور اصل تقویٰ کثرت نیکی نہیں ہے، اصل تقویٰ کثرت کے ساتھ گناہوں سے بچنا ہے. اس لیے کہ گناہوں سے بچنا بذات خود بہت بڑی نیکی ہے. اس لیے کہ نیکی کرو گے تو ثواب ملے گا اور گناہ سے بچو گے تو ڈائریکٹ جنت کا وعدہ ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. حضرت مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے قبر والے سے کہا انہوں نے قبر والے کو کیا ہو گیا؟ فرمایا میں نے اس کو زکات وصول کرنے بھیجا تھا. زکات، اسلامی زکات، ظاہر بات ہے ہمارا سب اسلام. یہ کسی کارپوریشن یا میونسپلٹی یا اس کی وہ زکات وہ نہیں تھی جس کے بارے میں لوگ راستے نکالیں تو وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں.
لیکن یہ اسلامی زکات ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو بچانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی نکال دے گا. ایک درہم بچا لو گے زکات کا تو وہ ایک درہم اسی طریقے سے آپ کی دولت کو خراب کر دے گا. جیسے ایک سڑا ہوا آم 50 اچھے آم کے اندر رکھو گے تو ایک سڑا ہوا آم جیسے سارے آم کو خراب کر دے گا، ویسے زکات کا ایک پیسہ بچاؤ گے، پوری زکات ادا نہیں کرو گے دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، تو وہ جو زکات بچا کے رکھو گے وہی تمہاری تباہی کا سبب ہے. اور جو پوری زکات نکال دے گویا کہ اس نے اپنا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ کر لیا. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کو زکات کی فضیلت زیادہ بیان کرتے ہیں. میں نے کہا نادان، یہ مولوی کا احسان ہے کہ وہ تجھے سچی راہ دکھا رہا ہے، ورنہ دیکھ لے جو قارون زمین میں دھسا ہے وہ زکات نہ دینا ہی اس کا سبب بنا ہے زمین میں دھسنے کا. اس لیے میرے عزیز زکات پوری نکالا کرو اور کھلے دل سے نکالا. 2.5% ہی تو دینا ہے، اس میں بھی لوگوں کو تکلیف ہے. اللہ نے اگر لینے والا مانگنے والا بنایا ہوتا تو کیا کرتے؟ اللہ نے دینے والا بنایا، شکر ادا کر، اور پھر دینے والا بنایا، پھر کہتا ہے اگر زکات دے گا تو تیرا مال میرے قلعے میں محفوظ ہو جائے گا. ارے بادشاہ کے قلعے میں جب کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تو جو مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے اس کو کوئی کیسے تکلیف پہنچا سکتا؟ نہ ڈوبے گا، نہ جلے گا، نہ برباد ہوگا باہر. تو اللہ کے رسول فرماتے میں نے اس کو زکات وصول کرنے بھیجا تھا، حضور کے دور کا جوان فرماتے میں نے اس کو زکات وصول کرنے بھیجا تھا، اور زکات میں اس نے جو وصول کیا تو ایک زرہ اس کو پسند آ گئی تھی. زرہ جس نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا، اس جوان کی بات اللہ کے رسول بتا رہے کہ میں نے زکات وصول، امام سیوطی اس کو شرح الصدور میں لکھ رہے ہیں، آپ اس پر توجہ فرما لیں. میں صرف ناقل کی حیثیت رکھتا ہوں، آپ غور کریں، توجہ فرمائیں. کسی مولانا کے ہاتھ پہ نہیں، کسی پیر کے ہاتھ میں نہیں، کسی امام کے ہاتھ میں نہیں، جس نے رسول اللہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑا تھا اس جوان کی بات اللہ کے رسول فرما رہے کہ میں نے اس کو زکات وصول کرنے بھیجا تھا. ایک زرہ اس کو پسند آ گئی اور اس نے اجازت کے بغیر وہ زرہ لے لی اور رکھ لی. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی زرہ اس کی قبر میں آگ کی بنا دی گئی ہے اور آگ کی زرہ بنا کر اس کو پہنا دیا گیا ہے. اسی کو دیکھ کر کے میں حیرت کروں. آپ غور کریں، ایک زرہ اگر کوئی اجازت کے بغیر لے لے، رسول اللہ کے دور کا جوان، تو اس کی وہ زرہ جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے قبر کے اندر. ہم کس کا کیا لے کر کے چوریاں ہو رہی ہیں، قرض لے تو ادا نہیں کرے. ایک جنازہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، وہ جنازے پہ آگے بڑھے، پھر پیچھے گئے، تو میں تم میں سے کوئی اور پڑھا دے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ کیا یہ منافق کا کام نہیں؟ اس پر قرضہ باقی ہے، اور جس پر قرضہ باقی ہے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. آگا پیچھے گئے، مولا مشکل کشا نے اس کی یا رسول اللہ کتنا باقی ہے؟ ارشاد میں اتنا. حضور اتنی سی رقم پر یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم رہ جائے گا اور اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے؟ حضور میں اپنے ذمے پہ اس کا پورا قرضہ لیتا ہوں، میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے، میں ذمہ دار ہوں. اور پھر انہوں نے وہ قرضہ اپنے ذمے پہ لیا، اللہ کے رسول کا جنازہ پڑھایا. یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو شعور عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کے سامنے گر گرانے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں گر گراؤ، بدلو، توبہ کرو، ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارے. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، خیر کی توفیق عطا فرمائے. حالات اللہ پاک تبدیل فرمائے. مسلمانوں سے پھر کہتا ہوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ تمہارا خدا کمزور ہے، نہ تمہارا رسول کمزور ہے، نہ تمہارا دین کمزور ہے، نہ تمہارا مذہب کمزور ہے. بس اتنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے. عقیدہ مضبوط کریں، سچے مومن کی حیثیت سے زندگی گزاریں. ماحول بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج سے پہلے بھی ایسی ہوائیں بہت چلی تھی اور اب بھی اس طرح کی ہوائیں چل رہی ہے. گرم ہواؤں کا ایک اپنا موسم ہوتا ہے اور موسم بدلنے کے لیے آتا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ ہے، اس میدان میں دھوپ ہمیشہ تھوڑی رہے گی، چند گھنٹے گزریں گے یہی دھوپ سائے میں تبدیل ہو جائے گی. اور یہاں پر لوگ جو بیٹھنے میں اس وقت الفت محسوس کر رہے ہیں، لوگ راحت محسوس کریں گے. تو یاد رکھیے جس طریقے سے دھوپ اور سائے آتے جاتے رہتے ہیں، یہ دنیا ہے، یہاں نرم گرم ہوائیں چلتی رہتی ہے. لیکن مومن وہ نہیں ہوتا
جو حالات کے تحت بہ جائے، مومن وہ ہوتا ہے جو حالات کے دائرے کو جو وہ اپنے مذہب کی روشنی میں جو وہ موڑ کر کے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گفتگو کے درمیان کوئی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ماہ رمضان شریف کی نعمتیں برکتیں اللہ پوری امت کو عطا فرمائے۔ آئیے نماز عید الفطر سے پہلے نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ نماز عید الفطر کی نیت طرح کی جائے گی، نیت کی